شہباز گل کی جو حراست ہے اور شہباز گل کا اڈیالہ جیل میں جو اس وقت ایک ڈرامہ لگا ہوا ہے، میں صرف دو باتیں اس میں بڑی وضاحت سے کرنا چاہتا ہوں کہ شہباز گل ایک ایسے مقدمے میں جس میں بالکل اوپنلی جس نے سنا، جو ان کی کنورسیشن تھی میڈیا پر، وہ ایک نجی ٹی وی چینل کے اوپر انہوں نے بڑی بغیر لگی لپٹی رکھے، وہ انسائٹمنٹ تھی، وہ بغاوت پہ اکسانا تھا، وہ جونیئر آفیسرز کو سینئر کمانڈ کی بات نہ ماننا تھا، ان کو امر بالمعروف کے واسطے دے کر بات کرنا تھا، ان کو یہ کہنا تھا کہ آپ یہ احکامات مت مانیں۔ یہ ساری باتیں ہم نے سنی، اینڈ ایز somebody جو ان کو سن کے تشویش کا اظہار کر رہے تھے کہ یہ جو گفتگو شہباز گل نے کی ہے، یہ تو ایک بڑا سیدھا سادہ مقدمہ ہے، اور یہ مقدمہ ایسا ہے جس میں بالکل کلیئر انڈائٹمنٹ ہے، کلیئر چارج ہے، اس میں کوئی ایسی چھپی بات نہیں ہے۔ پاکستان کے جو قوانین ہیں اس میں چیپٹر 120 to 124(5) تک بڑی سیدھی بات ہے کہ جو اس طرح سے کرے گا اس کے خلاف یہ ساری دفعات اٹریکٹ ہوں گی، اور پی پی سی میں اس کی اور بھی دفعات ہیں۔ اب یہ بھی سوال تھا کہ کیا یہ پلین ہمارے لاز کے مطابق ہے، یا اس پہ کوئی اسپیشل کورٹس کے ٹرائل بھی، کوئی ملٹری کورٹ کا ٹرائل بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ انسائٹمنٹ کر رہے ہوں اور آپ ملٹری کے اندر ایک میوٹنی کی ایک ترغیب دے رہے ہوں، اور آپ ایک رسپانسبل پوزیشن پہ رہے ہوں، اور آپ اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر کے طور پہ سرو کر چکے ہوں، آپ پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ کام کر چکے ہوں، اور آپ ایک بڑی سیاسی جماعت کے چیف آف سٹاف کا ایک آپ کو انہوں نے ساتھ اپنے رکھا ہوا ہے، اور اس طرح کی آپ کی ایک پوزیشن ہے، پھر ہم نے دیکھا کہ شاید کہیں سینٹی پریویل کی ہے اور ڈسٹنس کی ہے۔ فواد کی میں نے اسٹیٹمنٹ دیکھی، وہ بڑا کلیئرلی کہہ رہے تھے کہ یہ ان کی اپنی رائے ہے۔ جاوید چودھری صاحب کے ایک ٹاک شو میں انہوں نے یہ بات کی، غالباً کم و بیش اس کے ارد گرد بھی بات تھی۔ میں نے عمران خان کو خود ان سے اس بات پہ ڈسٹنس کر اسپیچ کی، سارا دن وہ ٹی وی پہ رہی، لیکن آج جو تماشا بپا ہے وہ تو اس کی مثال پہلے کہیں سے نہیں ملتی۔ یہ جو آرڈر تھے ان کو ریمانڈ، فزیکل ریمانڈ فردر نہ دینا اور ان کو جوڈیشل کسٹڈی میں بھجوانے کے، ان آرڈرز پہ انویسٹیگیٹرز کی ابھی تشنگی تھی اس چیز پہ کہ جو ڈیوائس انہوں نے یوز کی ہے، وہ سمجھ رہے تھے کہ جس طرح سے وہ اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروا رہے تھے وہ پلین سپیکنگ اس طرح سے نہیں تھی کہ جیسے کوئی ایک انٹریکٹیو سیشن ہوتا ہے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ وہ کہیں سے پڑھی جا رہی ہے، کسی کی طرف سے بھیجی گئی ہے، اور اس کی بنیاد پر جو انہوں نے عدالت میں اپنے دلائل دیے، انہوں نے کہا کہ ہمیں وہ انسٹرومنٹس ان سے ریکور کرنے ہیں جس کے ذریعے انہوں نے وہ اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرائی۔ ان کے پاس کوئی کمپیوٹر تھا یا ان کے کسی اسمارٹ فون میں یہ چیز تھی، ایک ٹیلی فون کی ریکوری کا ایک پورا مسئلہ انہوں نے وہاں پہ کھڑا کیا، عدالت کے سامنے رکھا کہ ہمیں وہ ساری چیزیں ریکور کرنی ہے، کیونکہ اس میں فردرنس آف کامن انٹینشن، یعنی ایک سے زیادہ ملزمان کی بات ہے کہ یہ باقاعدہ ایک سازش کر کے کوئی انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دی، کچھ لوگوں کے ساتھ مشاورت کے ساتھ دی، تو اس میں وہ سنگل اکیوز نہیں ہے۔ تو اس چیز میں یہ موقف بڑا جاندار معلوم ہوا، اور دیکھنے میں یہ لگا کہ عدالت نے جب ان کا ریمانڈ فردر ایکسٹینڈ نہیں کیا تو پھر شاید پروبیبلی یہ تصور تھا کہ ان چیزوں کی اس مقدمے میں کوئی ان کی ریکوری کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے۔ اینی ویز اس پہ پروسیکیوٹرز مطمئن نہیں ہوئے، انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں اس آرڈر کو، وہ آرڈر لائبل ٹو ریویژنل جورسڈکشن ہے، اس کے اوپر ایک نہیں 20 ججمنٹس ہیں، 20 اتنی ججمنٹس ہیں کہ جو ان گنت ہوں گی، جس میں سمپلی اگر میجسٹریٹ ایک ریمانڈ کو، فزیکل ریمانڈ کی استدعا کو مسترد کرتے ہیں اور ان کو وہ جوڈیشل لاک اپ میں بھیجتے ہیں، تو روز پریکٹس میں ہیں، وکلا جاتے ہیں عدالتوں میں، اس آرڈر کو چیلنج کرتے ہیں ریویژنل جورسڈکشن کے اندر، اور وہ آرڈر جو ہے دوبارہ بعض اوقات سیٹ اسائڈ ہوتا ہے، بعض اوقات نہیں ہوتا، تو یہ تو کامن پریکٹس ہے۔ اس کیس میں ہائی کورٹ نے ریمانڈ کر کے دوبارہ جج کے پاس بھیجا نیچے سیشنز کورٹ میں کہ اس کو آپ دیکھیں اور دیکھیں کہ اگر یہ اس میں ریکوری فردر ریکوائرڈ ہے تو وداؤٹ ریکوری مقدمہ یکسو نہیں ہوگا۔ تو
اس پر وہ فزیکل ریمانڈ دوبارہ گرانٹ کر دیا گیا۔ اب شہباز گل کی جو پرسن ہے، جو ان کی ذات ہے، وہ اس وقت ایک مقدمے میں جو کہ اسلام آباد پولیس کا اور اسلام آباد کی کورٹس کا میٹر ہے اس میں ہے، اور آپ کے علم میں ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت پنجاب میں ایک ڈیفرنٹ گورنمنٹ ہے، اور اسلام آباد کے اندر کیونکہ جیل پریمیسز نہیں ہیں، تو وہ جو کیپٹیوٹی ہے ان کی، وہ اسلام آباد کی کورٹ کی، اسلام آباد کی پولیس کی اور پروسیکیوشن کی اس میں اڈیالہ جیل کے اندر ہے۔ تو وہ پرزنر تو اسلام آباد کی کورٹ کے اس آرڈر کے تحت ہے۔ اب وہاں کی عدالت جو ہے وہ یہ حکم دیتی ہے کہ ان کا فردر ریمانڈ جو ہے وہ فزیکل ریمانڈ پولیس فار ریکوری آف دوز، ویدر اٹ از اے لیپ ٹاپ کمپیوٹر اور اٹ از ایک موبائل ہے، یا باہم مشورہ ہو کر جو کام انہوں نے کیا ہے، کون کون اس کے ساتھ اس میں ملوث ہیں، تو وہ چیزیں ان سے ریکور کرنی ہے۔ تو اس صورت میں فزیکل ریمانڈ کو فردر ایکسٹینڈ کیا جاتا ہے۔ اب اسٹینڈ آف کیا ہے؟ اب پنجاب کی گورنمنٹ کیونکہ اڈیالہ میں سپرڈنٹ وہ تعینات کرتی ہے، پنجاب کا پریزنس کا آئی جی، پنجاب کے پریزنس کے ڈی آئی جی، وہاں کی پوری گورنمنٹ کی مشینری، وہاں کی پوری پولیس اس وقت اڈیالہ جیل کے باہر اس لیے موجود ہے کہ شہباز گل کی کسٹڈی اسلام آباد پولیس کو نہیں دینی۔ اب اسلام آباد پولیس وہاں پر کس ضمن میں موجود ہے؟ وہ ایک عدالت کے حکم کے ساتھ وہاں پہ موجود ہے، اور اسلام آباد پولیس کا یہ موقف ہے کہ ان کی کسٹڈی، فزیکل کسٹڈی ہمیں ہینڈ اوور کی جائے تاکہ ہم مقدمے کو یکسو کر لیں۔ اور یہ کوئی معمولی مقدمہ نہیں ہے، اس سے پہلے بڑی 3، 4، 10 روز سے جس دن سے یہ مقدمہ ہے، بڑا شور ہے، یہ بھی ہے کہ جی مسلم لیگ نون کے لیڈرز کی باتیں ہیں، جس میں میاں نواز شریف صاحب کی، جس میں مریم نواز صاحبہ کی، خواجہ آصف صاحب کی، فار دیٹ میٹر مولانا فضل الرحمان صاحب کی، پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری صاحب کی، اینڈ یو نیم اٹ، یو کاؤنٹ اٹ، ایوری پولیٹیکل پارٹی کو پی ٹی آئی کے وہ دوست کہ جی ان کا کہا گیا کیا کوشر تھا جو انہوں نے اینٹی ملٹری اسٹیٹمنٹس دی۔ تو میں نے وہ خود ساری اسٹیٹمنٹس کو بغور سنا، دیکھا، دیز آر ہیوج ڈفرینس ان میں۔ ان اسٹیٹمنٹس میں کہیں پر یہ بات ضرور کی جاتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ آئینی حدود میں رہنا چاہیے، ہر ادارے کو آئینی حدود میں رہنا چاہیے، اور اس میں نیمنگ بھی ہے، ٹھیک ہے، درست ہے اس بات میں، لیکن انسائٹمنٹ کا، میوٹنی کا یہ ایلیمنٹ جو شہباز گل صاحب کی گفتگو کے اندر ہے، اور وہ لائیو ٹیلی وائزڈ میڈیم، اس کو سننے والے کروڑوں لوگ ہوں گے، اور اس کے اوپر وہ بالکل قرآنی آیات کا حوالہ دے کر ان کو پروووک کر رہے ہیں، انسٹیگیٹ کر رہے ہیں، ان کو اشتعال دلا رہے ہیں لوگوں کو کہ ایک ادارے کے، خاص ادارے کے لوگ یہ ان احکامات کو تسلیم نہ کریں، اور ان کے اوپر وہ ایک خاص مائنڈ سیٹ میں جس میں وہ اپنی جماعت کا حوالہ دیتے ہیں۔ اور جماعت کی پوزیشن کیا ہے کہ جماعت کے جو ان کے جو رہنما عمران خان فار دیٹ انسٹنس، یہاں پر یہ بحث رہی کہ باقی سیاسی جماعتوں کے زعماء یا قائدین یہ کہتے رہے کہ فوج کے ادارے کو سیاست میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ یہاں پر معاملہ الٹا تھا، یہ کہتے رہے کہ نیوٹرل نہ ہوں، اور نیوٹرل ہونا بدی کا ساتھ دینے کے مترادف ہے۔ اگر آپ عمران خان کے ساتھ ہیں تو آپ امر بالمعروف کی آپ تائید کر رہے ہیں، اور اگر آپ ان کے ساتھ نہیں ہیں تو پھر آپ بدی کا شکار ہو رہے ہیں۔ یہ ان کی ٹوٹل نیریٹو تھی جو حکومت میں جانے سے، حکومت سے جانے سے لے کر آج تک کے 2-3 ماہ میں ان کی کیمپین رہی ہے۔ اب اسی بیک گراؤنڈ میں شہباز گل یہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، اور آج کا جو تماشا ہے، جو یہ کہتے رہے کہ رول آف لا ہوگا، اب یہ کیسا رول آف لا ہے؟ کورٹ آرڈر ہے، اور کورٹ آرڈر یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے، کورٹ آرڈر کا یہ عدالت کا حکم ہے کہ شہباز گل کی کسٹڈی اسلام آباد پولیس کو دی جائے۔ تو ویئر از دیٹ رول آف لا عمران خان صاحب، جس کو آپ پریچ کرتے رہے ہیں، جس کی آپ نے اتنی تبلیغ کی، اور آپ نے ہر موقع پہ کہا رول آف لا، رول آف لا؟ آپ کو کیا وہ لوگ بھول گئے جن کو آپ نے عدالتوں کے احکامات کے بالا بھی جیلوں میں اٹھوایا، نوٹسز کسی چیز میں ڈالے، ان کو اٹھوا کر جیلوں میں عقوبت خانوں میں بند کیا، ان کو پوری فیملیز کے ساتھ عقوبت خانوں کے اندر بند کیا؟ 4 سال آپ کی حکومت تو سوائے پکڑ دھکڑ، جیل، سلاخ، پابند سلاسل، اس کے سوا کہانی کیا تھی؟ آپ کی پوری حکومت عبارت ہے اس چیز سے کہ آپ نے لوگوں کو تکلیف دی، بے مقدمے تکلیف دی، آپ نے جعلی مقدمے قائم کیے، جو مقدمہ آپ کا کسی عدالت میں گیا اس کے جوڈیشل پروناؤنسمنٹس، چاہے وہ
केसेस लाहौर हाई कोर्ट के थे या सुप्रीम कोर्ट के अंदर थे या किसी और मुकदमे में, आई कैन नेम शहबाज साहब केस, आई कैन नेम ख्वाजा आसिफ केस, आई कैन नेम ख्वाजा साद रफ़ीक्स केस। मैं सबकी मिसाल दे के बता सकता हूँ कि अदालत ने जब उसमें अपनी प्रोनाउंसमेंट दी तो कहा कि मुकदमे कोई नहीं, और 2-2 साल तक आपने लोगों को, यानी जहाँ पे रूल ऑफ लॉ का ये तकाजा था कि ट्रायल 6 माह में कंक्लूड होगा या 3 माह में कंक्लूड होगा, 2-2 साल तक आपकी प्रोसिक्यूशन ने ट्रायल को शुरू नहीं किया, और अभी 3 दिन के अंदर इतना वावेला। ये तो अभी मुकदमा है, एक बड़ी सीरियस नेचर का मुकदमा है। मुझे अपने मुल्क की सिक्योरिटी का, अपने मुल्क की सिक्योरिटी फोर्सेस का, अपने अफवाज पाकिस्तान का, उसकी हायरार्की का, उसके सिस्टम का, मैं तो फ्रॉम डे 1 इस चीज़ के ऊपर हम कन्विंस्ड हैं कि ये इस तरह की अप्रोच जो शहबाज गिल ने इख्तियार की, ये स्कॉट फ्री नहीं जानी चाहिए। पाकिस्तान, ताज़ीरात पाकिस्तान इसको एक जुर्म गर्दानती है। आइनी तौर पर भी ये गुफ्तगू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के उस ज़िमरे के अंदर नहीं आती। तो फिर ये क्या गुफ्तगू थी जो शहबाज गिल ने की और उस पर मुकदमा कायम हुआ। अब यहाँ पर आपने इसमें एक डिस्टिंक्शन ड्रॉ करने की कोशिश की है। कभी आप कहते हैं कि शहबाज गिल के ऊपर तशद्दुद हुआ और उन पर होने वाले तशद्दुद को पीटीआई की पूरी जमात तस्लीम नहीं करती, तो सवाल ये उठता है कि क्या तहरीक इंसाफ की सियासी जमात जो है ये उनके दिए गए बयान के साथ मुत्तफिक है? अच्छा, और अगर तशद्दुद है तो आपके पास वो कौन सी रिलायबल रिसोर्स थी जिसने आपको बताया कि उनके ऊपर तशद्दुद हुआ? और जब आपकी प्रोविंशियल कैबिनेट के एक मिनिस्टर जो कि प्रिजन्स भी हैं, जेल का दौरा करते हैं और बाहर निकल के वो स्टेटमेंट देते हैं कि उनके ऊपर कोई तशद्दुद नहीं हुआ, तो ये कैसी सिचुएशन है जिसमें इधर उनके ऊपर टॉर्चर हुआ कि नहीं हुआ, लिविंग असाइड आपके पास फोरम्स अवेलेबल थे, आपने उनकी फिज़िकल कस्टडी के दौरान उनके ऊपर हुए तशद्दुद पे कोई कंप्लेंट लॉन्च की, आपने कोई बताया कि उनकी फ़िज़िकल एग्जामिनेशन एक रिपोर्ट पहले आ चुकी है, फिर वहाँ के डॉक्टर्स की एक रिपोर्ट आपके पास आ चुकी है, पिम्स हॉस्पिटल की एक रिपोर्ट आपके पास आ चुकी है कि उन पर तशद्दुद नहीं हुआ, और फिर फर्दर इस चीज़ को डीपन स्ट्रेंथनड किया है आपके मिनिस्टर की स्टेटमेंट ने, जो कि आपकी प्रोविंशियल कैबिनेट के प्रेजेंस के ज़िम्मेदार मिनिस्टर हैं, कि वहाँ पर उनके ऊपर कोई तशद्दुद नहीं हुआ। तो मेरा ये मानना है कि वाक़यात, एक इंसान तो बात कर सकता है, एक किसी ख़ास मौक़िफ़ के तहत एक बात की तायद कर सकता है, लेकिन वाक़यात ये तय करते हैं कि कहाँ पर किस शख्स ने जो बातें की वो सच थी या झूठ थी। आज ये एक वाक़या है कि अदालत का एक हुक्म है, अदालत के हुक्म पर अमलदारी होनी है, उस पर अमल दरामद में रुकावट कायम करना, रूल ऑफ लॉ की नफ़ी करना, अदालत के अहकामात को ना मानना, अदालत के उस हुक्म के मुंह के ऊपर एक तमांचा है प्लेनली, ये यानी आपके पास कोर्ट्स की ये रिस्पेक्ट है। फिर मैंने फवाद की वो स्टेटमेंट देखी जिसमें वो कह रहे थे बड़े शदोमद के साथ, और मुझे अफसोस हुआ क्योंकि फवाद एक सियासी कारकुन होने के साथ लाजमी तौर पर एक वकील भी हैं, और मैं जानता हूँ कि उनको ये इल्म है कि एक रिवीजनल ऑर्डर है, मैं जानता हूँ कि उन्होंने 167 पढ़ी हुई है, मैं जानता हूँ कि उनके पास वो सारी जजमेंट्स हैं जो जजमेंट्स ये साबित करती हैं कोर्ट्स की टाइम एंड अगेन, एंड इट्स ए लॉन्ग लिस्ट ऑफ जजमेंट्स जो कि इनकी नज़र से रोज़ गुजरती रही हैं, जिसमें ये रिमांड के ऑर्डर्स रिवर्स होते रहे हैं, रिवीजनल जुरिस्डिक्शन में रिवर्स होते रहे हैं, अगर किसी को रिमांड ग्रांटेड नहीं है तो रिमांड ग्रांट होता रहे वापस, वो केसेस रिमांड होकर नीचे की कोर्ट्स में आते रहे। दिस इज़ अ कॉमन प्रैक्टिस, ये रोज़ एक लॉन्ग लिस्ट ऑफ केसेस होती है। तो मेरा ये मानना कि ये जो रूल ऑफ लॉ के एडवोकेट्स बने थे, आज इनकी रूल ऑफ लॉ नज़र आ रही है, और अगर आप ये समझते हैं कि ये मुखासमत जो सूबे और वफाक की एक शख्स के मुकदमे पे, या तो आप आई हैव द करेज एंड कम एंड से कि ये जो उनके ऊपर मुकदमा कायम किया गया ये गलत है, आप ये तस्लीम भी करते हैं, कहते हैं कि उसको ये गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए थी, और अगर ये मुकदमा कायम किया गया है जो दुरुस्त है, तो फिर आपका ये एक्ट पूरी स्टेट के साथ, स्टेट के इंस्टीट्यूशंस के साथ, और आपका फिर ये उसकी शहबाज गिल की स्टेटमेंट को आप अपने आप को उसके साथ मुंसलिक कर रहे हैं। इफ़ यू वांट इट सो, तो फिर ये तो आपका अपना हक है कि आप करते रहें। थैंक यू वेरी मच।
ملک احمد خان شہباز گل کی اسلام آباد پولیس کے حوالگی کے حوالے سے ایشو پر اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ شہباز گل نے ٹی وی پر بغاوت پر اکسانے کا بیان دیا جس کی وجہ سے انہیں کی کہا گیا ہے. شہباز گل کے بیان سے لگتا ہے کہ وہ کوئی لکھی ہوئی تحریر پڑھ رہے تھے اور ان کا بیان کسی بھی صورت آزادی اظہار رائے کے زمرے میں نہیں آتا. ناظرین آپ ہمارے ساتھ رہے، آپ کا بہت شکریہ.